पुराने रुफका ने इंटरनेट के ऊपर कई दफा इल्जामात लगाए, जिसमें मुफ्ती हनीफ कुरैशी भी शामिल है। क्यों? इसलिए कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी के मुनाजरा के बाद ही मैं अहले हदीस हुआ और रावलपिंडी शहर बाराकऊ के अंदर रात 5 मिनट कम 9 बजे शुरू होने वाला ये मुनाजरा जो सुबह के 5 बजे तक रहा, इतने तवील मुनाजरे के बाद मैंने गदी नशीनी को खैराबाद कह दिया और मेरे जामिया की तालबात ने कसीर तादाद में मसल के अहले हदीस को कबूल किया। यह वो मुनाजरा है जो कि मसलक अहले हदीसों की फतह थी और ये फतह इतनी अल्लाह ने दी, दुनिया के 36 मुल्कों की ट्रैवलिंग मैंने की है। पूरी दुनिया के अंदर मेरे मुरीद मौजूद हैं। अब तक अल्लाह की रहमत से मेरे मुरीद जिन्होंने मसले के अहले हदीस को कबूल किया है उनकी तादाद 500 से ज्यादा हो चुकी है। और फिर इससे बढ़कर के एक बात करता हूं कि दुनिया के अंदर जो मेरे मुरीद मौजूद हैं और मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जो मेरे मुरीद मौजूद हैं, उन्होंने अगर मसलक अहले हदीस को अभी तक कबूल नहीं किया, लेकिन वो बरेलवियत को खैराबाद कह चुके हैं। ये बात कहना, कई मेरे उन दोस्तों ने इंटरनेट पर जो तनकीद मेरे ऊपर करते हैं, अल्लाह करीम दूसरी बात जब वो तनकीद करते हैं तो अल्लाह करीम उनसे वो जवाब खुद ही दिलवा देता है। पिछले दिनों मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ये कहा अफजल कादरी अहले हदीस नहीं था, बरेलवी नहीं था, ये अहले हदीस ही था। ये बरेलवी नहीं था, ये अहले हदीस ही था। दूसरी बार तनकीद करता है तो कहता है कि इसने सऊदिया वालों से रियाल ले करके और अहले हदीसों से पैसे खा करके ये अहले हदीस हो गया है। पहले कहता है ये अहले हदीस ही था, बरेलवी नहीं था, फिर कहता है इसने रियाल ले लिए और ये अहले हदीस हो गया, इसने अहले हदीसों से पैसे ले लिए, ये अहले हदीस हो गया। मैं अल्लाह के घर में खड़ा आप लोगों से, अपने सुन्नी भाइयों से भी कहता हूं और मैं कई जगहों पे कहता हूं कि मेरे साथ अब भी फैसलाबाद के अंदर कई ऐसे जलसे हुए हैं जिसमें मेरे साथ अब भी हाजिर नौगजी वाले पीर फरजंद अली मौजूद थे। क्यों मेरे साथ चलते हैं? अगर मैं गद्दी नशीन नहीं था, बरेलवी नहीं था, अब भी मेरे साथ, और अल्लाह की रहमत से उनकी गद्दी भी अनकरीब राय हक पे आने वाली है इंशाअल्लाह। इसके बाद इस पिछले महीना में जो पिछले महीने का वाकया है, राय हक पे सबने आना है।
پچھلے مہینے میں دیول شریف کے گدی نشین پیر مختار صاحب بھی اہل حدیث ہو گئے ہیں. کس کس کو روکو گے؟ عبد الرحمان محمدی بھی آ گیا, پیر افضل قادری بھی آ گیا, اور پھر اگر سیف اللہ فاروقی آیا واپس چلا گیا, طاہر زیاد چشتی آیا واپس چلا گیا. ان دو کی مثال تم قائم کرتے ہو, ان دو کو ٹارگٹ بنا کر کے مسلک اہل حدیث میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ پیر افضل قادری کا, عبد الرحمان محمدی کا, پیر مختار دیول شریف والے کا راستہ روک کر کے خراب کریں گے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ آئے اور آپ کے کہنے پہ آئے, آپ نے واپس بلایا, وہ واپس چلے گئے. لیکن افضل قادری اپنی بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے انشاءاللہ تعالی جب تک میری جان میں جان ہے, میری رگوں میں خون کا آخری قطرہ ہے, انشاءاللہ تعالی علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی طرح شہادت نوش کر جاؤں گا, لیکن سر کی وہ کل لگا کے جاؤں گا کہ بریلوی مسلک مشرکانہ مسلک ہے اور مسلک اہل حدیث رائے حق کا مسلک ہے. ندائے حق, ندائے حق آپ نے کہنا ہے. ایک ہی سچ بچے, بس ایک ہی سچ, ایک ہی سچ, بس ایک ہی سچ, ایک ہی سچ, بس ایک ہی سچ. پیر افضل قادری صاحب مسلک اہل حدیث. میری گفتگو یہ جذباتی گفتگو نہیں ہے, نہ ہی کبھی جذباتی گفتگو کی ہے. علم کی بات کرتے ہو, پاکستان سے ڈپلومہ انجینئر بھی ہوں, فارن سے کیمسٹری بھی پڑھی ہے اور پھر منطق بھی پڑھی ہے, تمام مسلک کا مطالعہ بھی کیا ہے, گریجویشن بھی کی ہے, فارن کے کئی ملکوں سے تعلیم حاصل کی ہے. اس وقت بھی اسسٹنٹ سب انجینئر پاک پی ڈبلیو ڈی کی طرف سے الحمدللہ 23.5 سال سروس. آج کمپلیکس راولپنڈی کا مینٹیننس چارج ہے میرے پاس. اگر علم کی بات کرتے ہو, تعلیم کی بات کرتے ہو, گدی نشینی کی بات کرتے ہو, جذباتی بات نہیں کرتا, لیکن یہ باور کرانا چاہتا ہوں اللہ کی رحمت سے یہ علوم حاصل کرنے کے بعد میری سرچ 2007 میں شروع ہوئی. میں جذباتی بات نہیں کرتا, علم کی بات کرتے ہوئے تجھے ایسی مثالیں کوٹ کر کے جاتا ہوں تاکہ اس سرزمین میں, اس علاقے کے اندر آئندہ کوئی بھی بریلوی آ کر کے انشاءاللہ تعالی مسلک کے حق کے اوپر کبھی تنقید نہ کر سکے, اس کا میں منہ توڑ کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. اور میں کہتا ہوں کہ میرے سنی بھائی ہیں اور میں سنیوں کو سینے سے لگاتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں رائے حق کی. تحقیق کرنا, اپنے مناظرے کی بات کی جھلکیاں سناتا ہوں, تحقیق تم بھی کر لینا. اور میرے سنی بھائیوں اور تحقیق کر لینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کھڑے ہو کر کے یہ نہ کہو کہ کوئی ہمیں دعوت دینے نہیں آیا تھا. اور دعوت کی بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. یہ مناظرہ راولپنڈی شہر میں 16/2/2009 کو ہوا. پوری رات کا یہ مناظرہ ہے. اس میں مسلک اہل حدیث کی ترجمانی کرنے والے سید طالب الرحمان شاہ صاحب آپ اسلام آباد تھے. ان کی معاونت کرنے والے عمر یحییٰ صاحب, عمر صدیق صاحب آپ گجرانوالہ تھے. ایسے ہی اور بھی جید قسم کے علماء کرام تھے. 11 کی بات ہوئی کہ 11 مسلک اہل حدیث سے 11 مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی سے آئیں گے اور یہ مناظرہ ہوگا. بڑی سیکورٹی کا بڑا انتظام تھا اور تھانہ جو تھا وہ تھانہ پورا کا پورا اہل سنت والجماعت بریلوی تھا. توجہ کرو گے بات سمجھ میں آئے گی. تحقیقی بات کر رہا ہوں.
سنی بھائیوں کے لیے بھی کر رہا ہوں تاکہ وہ سنیں. اور پھر ایک اور چیلنج کی بات بھی کرتا ہوں کہ جو گفتگو میں کر کے جاؤں گا، میری کسی بات کو اگر کوئی سنی بھائی غلط ثابت کر دے، اگر اس کو یہ